سب سے پہلے رضی سر میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. آج کی اہم پریس کانفرنس آپ نے بھی دیکھی ہوگی اور جس میں پاک افواج کا موقف بہت واضح پیش کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ عزم استحکام کتنا ضروری ہے دہشت گردی کے لیے؟ دیکھیے عزم استحکام جو ہے اس کے حوالے سے بھی اور یہ جو دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ڈیجیٹل دہشت گردی اس کے حوالے سے بھی میرا دو نقطۂ نظر ہیں. عزم استحکام جو ہے یہ وہ والا آپریشن نہیں ہے جو پہلے ہوتے رہے ہیں ضرب عضب یا اس طرح کے جس میں کچھ لوگوں کو ان کے علاقوں سے نکالا جاتا تھا اور وہ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوتے تھے جا کے مہاجر کیمپوں میں بیٹھتے تھے اور یوں ان کا کاروبار روزگار متاثر ہوتا تھا. یہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ 122 آپریشن پر ڈے بنتا ہے, 122 سٹرائکس پر ڈے بنتی ہیں اگر وہ اس کو کاؤنٹ کریں جب سے یہ مطلب کہ عزم استحکام شروع ہوا ہے. لیکن یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے. اب یہ عوام کو اعتماد میں لینا جو تھا وہ حکومت کی ذمہ داری تھی, سیاسی حکومت کی, اور اس کے لیے ایک فضا بنانا, اس کے لیے اے پی سی کا اعلان بھی ہوا لیکن بات آگے نہیں بڑھی. اس کے لیے پارلیمنٹ کے فورم تو اوپر ڈائیلاگ کروانا تھا وہ بھی نہیں ہوا یا اس کے اندر ابھی آغاز نہیں ہوا. اسی لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بار بار آ کے اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. میں اس کو یوں دیکھتا ہوں. دوسری بات جو انہوں نے آج ایک وشیش سرکل کی نشاندہی کی ہے وہ انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے جو ویسٹرن انٹرسٹ ہیں جو سمگلنگ سے پیسے بناتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک سافٹ بارڈر کنٹری رہے اور وہ کراس دا بارڈر وداؤٹ اینی ٹیکسیشن اور وداؤٹ اینی روک ٹوک اپنا مال و اسباب لاتے اور لے جاتے رہیں جس کے اندر کانٹرابینڈ اشیاء جیسے منشیات وغیرہ بھی شامل ہیں, اور ان سے جو وہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اس سے وہ دہشت گردی کو فنانس کرتے ہیں اور ڈیجیٹل دہشت گردی کو فنانس کرتے ہیں اور اس سے پھر زیادہ سپیس جنریٹ کر کے زیادہ ریونیو کماتے ہیں. تو یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے جس کی آج انہوں نے نشاندہی کی ہے. ہم تو بہت عرصے سے اس پہ لکھ بھی رہے اور بول بھی رہے ہیں لیکن پہلی دفعہ سرکاری سطح کے اوپر اس امر کا اعتراف کیا گیا ہے کہ یہ جو سافٹ بارڈر چاہتے ہیں پاکستان کی حکومت سے یا ریاست پاکستان سے, ان کا دراصل مقصد کیا ہے. اور بہرحال اس وقت پاکستان جو ہے آپ اگر یہ والا واقعہ ہی دیکھ لیں, بنو کینٹ والا واقعہ ہی, اس پہ ہمارا انتہائی ذمہ دار ادارہ جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان وہ بھی متاثر ہو گیا. یعنی اس نے بھی وہ والا فگر کوٹ کر دیا. اور مجھے نہیں پتا میری پیشہ ورانہ زندگی کے اندر کبھی ایچ آر سی پی کو اپنی پریس ریلیز کی وضاحت دینا پڑی ہو اور اپنی پریس ریلیز وڈرا کرنا پڑی ہو. یہ پہلا موقع تھا کہ انہیں معذرت بھی کرنا پڑی اور یہ بھی کہنا پڑا کہ جناب ہمیں غلط فگرز کوٹ ہو گئے تھے ہم سے, ہم اس کے لیے ریگریٹ کرتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ جب اس لیول کے اوپر جسے مس رپورٹنگ کہہ لیں یا فیک نیوز کہہ لیں وہ مینج کی جا رہی ہو تو ان کا کنسرن جو ہے وہ بالکل بجا ہے. بالکل ایسے ہے. ڈاکٹر صاحب آج ان کی جانب سے جو یہ بات کہی گئی کہ سنجیدہ ایشوز پر سیاست شروع ہو جاتی ہے اور یہ ہم تقریباً روز ہی دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. حکمران ہیں ہمارے وہ ہیں جو ریپرزینٹ کرتے ہیں عوام کو, کیا وہ اتنے ذمہ دار نہیں ہیں کہ اس طرح کے سنجیدہ ایشوز جو ہیں جو ملکی سلامتی کے لیے جو چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں جس میں ریاست جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے اس پر سیاست شروع کر دی جاتی ہے؟ جی سوال مجھ سے کر رہی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں. دیکھیے میں 3 چیزیں نوٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا پریس کانفرنس کے دوران. پہلی تو یہ کہ کیا کہا جا رہا ہے, اور دوسرا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کیوں کہا جا رہا ہے, اور تیسرا کیا اس پریس کانفرنس کے بعد تبدیل ہونے والا ہے. جو بات میں سمجھا ہوں کہ کیا کہا جا رہا ہے وہ یہ تھا کہ 8,81,000 اسکوائر کلومیٹر کا جو ہماری ریاست ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ریاست کی رٹ جو ہے وہ ہر اسکوائر کلومیٹر میں قائم ہونی چاہیے. اگر ریاست فٹ نہیں ہے تو آپ سمجھیے کہ ریاست ہی نہیں. تو پہلا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ریاست کی ریٹ جو ہے وہ قائم کرنی ہے. اور ایک نیا بڑا امپورٹنٹ نیریٹو آپ سمجھیے کہ پہلی تو سمجھ لو جو سامنے آیا ہے اس میں پریس کانفرنس کے دوران یہ کہا گیا کہ ایک تو روایتی دہشت گرد ہے
जो गोली और बंदूक और बारूद का इस्तेमाल करते हैं, और ये डिजिटल दहशत गर्द। और बिल्कुल मुझे लगता है जैसे कि जब साहब ने दोनों दहशतगर्दों को एक ही तस्वीर में सवार कर दिया है, और ये ही होना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि दोनों जो है उनका निशाना फौज है, चाहे वो बंदूक उठा के करें या अपने कीबोर्ड से करते हैं। और दूसरा ये कि उनका गोल एक ही, उनका पहला गोल है कि अवाम में खौफ व हरास फैलाया जाए, और दूसरा गोल है कि हुकूमत को और फौज को ब्लैकमेल करके अपने जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए या मनवाया जाए। तो गोल एक ही है, टारगेट एक ही है, इसलिए उनको मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ कमनी भी शायद एक होनी चाहिए। शायद हमारा जो क्रिमिनल कोड है अभी तक जो है वो इन दोनों के दरमियान में तफ्तीक करता है। यानी कि अगर आप डिजिटल मीडिया इस्तेमाल करें और दहशतगर्दी का इस्तेमाल करें तो आपको अदालतें फौरन जो है वो जमानत दे देती। ट्वीट करना, ट्वीट के थ्रू प्रोपेगेंडा फैलाना, यूट्यूब का इस्तेमाल करना, फेसबुक का इस्तेमाल करना, ये कोई क्रिमिनल नहीं किया जा, सही। तो शायद तफ्तीशी जाने की जरूरत है। अब होने क्या चला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मुझे कोई नई पॉलिसी तो नजर नहीं आती। जो पुरानी पॉलिसी है दोनों दहशतगर्दों के खिलाफ रवाई की और उनमें मजीद सख्ती होती नजर आ। अब देखिए 13 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई 7 से 7.25 करोड़ हैं जो यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, 7 करोड़ के करीब फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनके जो ऑर्गेनाइज ग्रुप है जो एक मुनज़्ज़म तरीके से डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं दहशतगर्दी के, उनके ऊपर शायद मजीद सख्तियां आने वाली।